اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو الحمدللہ آج ہم سورہ الاعراف کا 7واں رکوع ترجمے تفسیر اور گرامر سے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اس سے پہلے یہ پیغام کہ ہم قرآن پاک کا اگر ایک رکوع یا ایک صفحہ روزانہ سمجھ کے پڑھتے ہیں، یعنی ہمیں اس کے اندر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا حکم فرما رہے ہیں، تو وہ اس ایک سپارہ پڑھنے سے بہتر ہے جس کے اندر ہمیں پتہ ہی نہ چل رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں۔ یعنی ہم صرف اسے طوطے کی طرح پڑھ تو رہے ہوں لیکن اس کی فضیلت ہماری سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ تو دوستو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور اس کے جو رموز ہیں، جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس کے اوپر عمل کریں بغیر ترجمے کو پڑھے ہوئے، یعنی ڈائریکٹ عربی سے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ ان ربکم اللہ، ان کا مطلب بے شک، ربکم اللہ تمہارا رب کون ہے؟ الذی وہ ہے، خلق السماوات جس نے تخلیق کیا آسمانوں کو، والارض اور اس زمین کو، فی ستۃ ایام 6 دنوں کے اندر۔ وہ 6 دن کتنے بڑے تھے، ان کا دورہ کتنا تھا، اس کی طوالت کتنی تھی، وہ ہمیں معلوم نہیں۔ یہ وہ والی آیات ہیں جو ابھی مبہم ہیں، جو ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ وقت کے ساتھ اگر اللہ کی مرضی ہوگی تو ہمیں سمجھ آ جائیں گی۔ ثم استوى علی العرش، اور پھر وہ جلوہ افروز ہوئے اپنے عرش کے اوپر۔ اب یہ بھی ہمیں سمجھ میں نہیں ہے کہ اگر زمین کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر جلوہ افروز ہوئے تو پہلے کہاں پر تھے، یا اپنے عرش سے اتر کر وہ زمین بنانے کے لیے آئے، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کیونکہ اس کی تشریح ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ یغشی اللیل، وہ ڈھانپ دیتا ہے رات کے ساتھ، النہار دن کو، یطلبہ جو ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے، جو طلب میں ہوتی ہے، حثیثا والشمس، حثیثہ کا مطلب ہوتا ہے دوستو عجلت کے اندر، یعنی بہت تیزی کے ساتھ چھا رہی ہوتی ہے، دن کو ڈھانپ رہی ہوتی ہے۔ اور والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، والنجوم اور تمام ستارے، مسخرات یہ کیا ہیں، یہ کنٹرولڈ ہیں، یعنی یہ بے لگام نہیں ہے کہ جدھر جس کا منہ اٹھائے وہ چل پڑے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، اس کی مخلوق ہیں اور اس کے کنٹرول میں ہیں۔ یہ دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بِأَمْرِهِ، اس کے حکم سے۔ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، اللہ کا مطلب تو ویسے تو ہوتا ہے کہ ہرگز، لیکن یہاں پر مراد ہے کیونکہ لَهُ الْخَلْقُ، اسی کی وہ تخلیق ہے، اور اس کے اوپر حکم کس کا چلے گا؟ اسی کا حکم چلے گا۔ تبارک اللہ، اللہ بہت مبارک ہستی ہیں، بہت بابرکت، بہت بزرگ ہستی ہیں، رب العالمین، اور وہ تمام جہانوں کے پالنے والے بھی ہیں۔ ادعو، لہذا پکارو، ربکم، اپنے رب کو، تضرعا و خفیہ، بلند آواز کے اندر، تضرعا اور خفیہ دھیمی آواز کے اندر۔ انہ لا یحب المعتدین، اور اللہ تعالیٰ ہرگز بھی ان کو پسند نہیں کرتے جو اپنی حدوں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ معتدین، حدوں کو کراس کرنے والے۔ ولا تفسدوا فی الارض، اور ہرگز فساد مت پھیلاؤ اس زمین کے اندر، بعد اصلاحها، جب کہ اللہ نے اس کو ٹھیک ٹھیک بنایا تھا۔ اللہ نے تو بنایا تھا کہ اس کے اندر تم اللہ کی عبادت کرو اور اپنی آخرت کو تلاش کرو، لیکن اگر تم اس کے اندر فساد پیدا کرو گے، جیسے کہ فرشتوں نے بھی اس کی پیشن گوئی کی تھی، تو پھر تم حد کراس کرنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ وَدْعُوهُ، اور اسے پکارو، خوفاً وطمعا، خوف کے عالم میں اور امید کے عالم میں، ڈرو اس سے۔ ان رحمت اللہ، بے شک اللہ کی رحمت، قریب من المحسنین، بہت قریب ہے کن کے؟ جو محسنین ہیں، جو نیک کام کرنا پسند کرتے ہیں۔ وہو الذی، وہی اللہ ہے، یرسل الریاح، جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، بشرم بین، جن کے اندر کیا ہوتی ہیں؟ خوشخبریاں ہوتی ہیں، اور یدا رحمتی، اور اس سے پہلے پہلے آتی ہے اللہ کی رحمت، یعنی گرمی کی تپش ہو، بارش کئی مہینوں سے نہ ہو رہی ہو، اور جب بادل آتے ہیں تو وہ جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا خوشخبریاں دیتے ہوئے آ رہی ہے یا آتی ہے، تو آپ سوچ لیں اس کے اندر کتنی رحمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور خوشخبری ہوتی ہے کہ جتنی زمین بنجر حالت میں چلی گئی ہے وہ دوبارہ شرابور ہوگی، اور اس کے اندر دوبارہ سے نباتات اگیں گی۔ حتیٰ اذا اقلت، جب تک کہ، قلت کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، سحابن، بادلوں کو، ثقالاً،
جو کہ ہیوی ہو چکے ہوتے ہیں، سکناہو، اور ان کو ڈرائیو کرتے ہوئے، ان کو دھکیلتے ہوئے لاتی ہے وہی ہوا، لبلد میت، کس وادی کی طرف؟ جو پانی نہ ہونے کی وجہ سے پہلے بنجر ہو چکی ہوئی تھی۔ فانزلنا، اور پھر ہم نازل کرتے ہیں بہی، اس کے اندر سے، الماء، پانی کو، فاخرجنا، اور پھر ہم نکالتے ہیں بہی، اس کے اندر سے، من کل الثمرات، تمام کے تمام پھل۔ اللہ کا نظام ہے نا جی، وہی زمین جو بنجر ہو چکی ہوئی تھی، پھر پانی پڑتا ہے، پھر اس میں سے ہی پھل نکلتے ہیں۔ کذالک نخرج الموتى، بالکل اسی طرح سے ہم نکالیں گے مردہ کو، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تمہیں سمجھ بوجھ آئے۔ والبلد الطیب، طیب کا مطلب یہاں پر زرخیز، اور جو وادی، جو جگہ، جو مٹی زرخیز ہوتی ہے، اس میں سے کیا نکلتا ہے؟ یخرجو، اس میں سے نکلتا ہے نباتہ، اس میں سے نکلتی ہے نباتات، باذن ربہ، اپنے رب کے حکم کے ساتھ۔ والذی خبث، لیکن وہ زمین جو بنجر ہوتی ہے، لا یخرجو، اس میں سے کچھ نہیں نکلتا، الا نکدا، ما سوائے ناقص چیز کے۔ یہ اللہ تعالیٰ تشبیہ دے رہے ہیں مومن اور مشرکوں اور کفار کے دلوں کو، کہ جو مومنوں کے دل ہوتے ہیں وہ زرخیز ہوتے ہیں، اور اس میں سے ایمان کی روشنی پھوٹتی ہے، اور جو مشرکین، کافر، یا جن کے دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا، ماسوائے گھاس پھوس کے، اور وہ بھی سڑا۔ کذالک نصرف الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ آیات کو کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اسی طرح بیان کرتا ہوں، کن کے لیے؟ لقوم یشکرون، ان قوموں کے لیے جو کہ شکر گزار۔ اللہ ہمیں شکر گزار قوم کے اندر داخل فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي